بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ چلیے آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو تجوید آسان انداز میں علم و ایمان کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7، جس کا موضوع ہے نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم 2 قاعدے کی تفصیل سمجھیں گے، اظہار اور اخفا۔ تو آئیے آسان اور دلکش انداز میں سیکھتے ہیں اظہار اور اخفا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین ہوتا کیا ہے۔ نون ساکن ایسا نون جس پر جزم سکون ہو، یعنی نون کی آواز آتی ہے مگر اس کے بعد کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میم، نون، زیر من۔ میم پر حرکت ہے اور نون پر سکون ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں تنوین، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش لگانے سے بننے والی آواز، مثلاً علیم۔ ان دونوں صورتوں میں جب نون کے بعد کوئی حرف آتا ہے تو قرآن مجید کے قاعدے کے مطابق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، بدل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے 4 قاعدے بیان کون کون سے، پہلا اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب اور چوتھا اخفا۔ آج ہم تفصیل سے اظہار اور اخفا پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے صاف ظاہر کرنا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو بالکل واضح اور صاف انداز میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں ناک کی آواز بالکل نہیں نکالی جاتی۔ حروف ہلکی 6 ہیں، الف، ہا، خا، عین، غین اور ہا، یعنی جو حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف ہلکی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کا طریقہ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں اظہار۔ مثال کے طور پہ من آمنا، یعنی نون کے بعد الف ہے، یہ کیا حروف ہلکی ہے، نون کے بعد الف ہے تو اسے صاف واضح پر، جیسے من آمنا۔ ایک اس کے اگلا دوسرا ہے من حکمات، یعنی نون کے بعد ہا، یہ حروف ہلکی میں آیا، ناک کے بغیر آواز کو واضح کر، من حکمات، اس کو ہم نے گناہ نہیں کرنا بلکہ واضح پڑھنا ہے۔ تیسرا ہے سمیع علیم، تنوین کے بعد، یہ ہے تنوین کے بعد عین ہے، اس کو بھی ہم واضح پڑھیں گے، سمیع علیم۔ تو یاد رکھیں اظہار میں ہمیشہ نون کی آواز مکمل واضح ہونی چاہیے اور پڑھتے وقت لہجے میں نرمی اور صفائی جھلکنی چاہیے کہ ہم نے اس کو اظہار کی طرح یعنی ظاہر کر کے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف، یعنی اخفا۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا یا چھپ کر ادا کرنا۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو نہ پورا ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے نہ مکمل چھپایا جاتا ہے، بلکہ ناک کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا چھپا کر پڑھا جاتا ہے اخفا کو۔ یہ قاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کو نرم، خوبصورت اور رواں بناتا ہے۔ اخفا کے 15 حروف ہیں، کون کون سے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اظہار، ادغام، اقلاب کے حروف کو نکال دو، باقی جتنے بھی حروف بچیں گے وہ اخفا کے حروف میں ہیں، یعنی اخفا کے وہ حروف ہوں گے۔ اب ہم اخفا کی مثال دیکھیں گے۔ اب پہلی مثال ہے من تحتیہا، نون کے بعد کیا ہے، تا، یعنی اخفا کا قاعدہ ہے، ناک کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے ایسے، میوں تحتیہا، ہم نے اس کو چھپا کر پڑھنا ہے، ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، میوں تحتیہا۔ اگلا ہے علیم شکور، تنوین کے بعد شین ہے، ہلکا چھپا کر علیم شکور۔
اہم بات یاد رکھیں، اقفا میں نون کی جو آواز ہے نا وہ ناک میں تقریباً آدھی نکلتی ہے اور زبان کا کنارہ گلے کی طرف ہلکا سا تھوڑا جھک جاتا ہے۔ چلیے آئیے دونوں میں فرق دیکھتے ہیں، اظہار اور اخفا۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا اور اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اظہار صاف بغیر ناک کے آواز میں پڑھنا اور ہے اخفا ہے ناک کی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ اظہار کے 6 حروف حلقی ہیں اور اخفا کے 15 مخصوص حروف ہیں۔ ان کی مثالیں ہیں من آمنا اور اخفا کے میوں تحتیہا۔ اگر آپ کو آج کا سبق آسان اور مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں یہ لکھیں تجوید سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ادغام اور اقلاب کے قواعد، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے باقی 2 اصول آسان اور مثالوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔